بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فساد مت کرو، لا تفسدوا فی الارض، سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ تم زمین میں فساد مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن پر دنیا کو ترجیح مت دو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، حق کے ساتھ باطل مت ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ شہداء کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اور تم ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم سمجھ نہیں رکھتے۔ شیطان کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ یقیناً تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ بس جو شخص مجبور کیا گیا بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناحق ایک دوسرے کا مال اور رشوت مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ اور نہ ہی تم لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ کھانے کے لیے حاکموں کی طرف لے کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حرم میں لڑنا ممنوع ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 191۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے نزدیک نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم میں سے لڑیں، اور اس میں پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حج میں قربانی سے پہلے سر نہ منڈواؤ۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اور اپنے سر مت منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ دوران حج جھگڑا اور گناہ و معیشت مت کرو۔ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ حج میں نہ تو شہوت کی باتیں کرنا اور نہ نافرمانی کرنا اور نہ جھگڑا کرنا ہے۔ مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانعت۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حالت حیض میں صحبت مت کرو،
فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ پس حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور نہ ان کے قریب جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نام کی فضول قسمیں مت اٹھاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اور اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کرو گے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ عورت کا حمل چھپانا ممنوع ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور ان کے لیے جائز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے چھپائیں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ بے جا حق مہر کی واپسی کا مطالبہ ممنوع ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں بطور حق مہر دیا ہے اسے لے لو۔ نوٹ خلا کی صورت میں واپسی کا مطالبہ درست و جائز ہے۔ عورت کو اذیت دینے کے غرض سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ غِرَارًا لِتَعْتَدُوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ اور انہیں تکلیف دینے کے غرض سے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو۔ اولاد کے سبب والدین کو تکلیف مت دو۔ لا تغار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اور نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث اور نہ کسی باپ کو اس کے لڑکے کے باعث، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ دوران عدت نکاح ممنوع ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَّهُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ کسی کے احسان کو فراموش مت کرو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ اور نہ بہلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، دین میں جبر ممنوع ہے۔ لا اکراہ فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، احسان جتلانا ممنوع ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ اے ایمان والو، ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر۔ سود حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْيَوْمَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ گواہی مت چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ اور گواہی مت چھپاؤ، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً اس کا ضمیر گناہگار ہے۔ کفار سے دوستی ممنوع ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ مومنوں کو چھوڑ کر مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا پس اس نے اللہ سے کچھ تعلق نہ رکھا۔ فرقہ بندی مت اختیار کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہونا۔ منافقوں کو رازدان مت بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یأتونکم خبالا سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدان نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔
یتیموں کے مال ناحق مت کھاؤ، وآتوا الیتامی اموالکم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے بالوں سے ملا کر نہ کھاؤ، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ محرمات نکاح، ولا تنکحوا ما نکح ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من نساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، سورۃ النساء آیت نمبر 22۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے سودا معاف ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری بہنیں رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیوی کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جب جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا تو وہ معاف ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کسی کا ناحق مال مت کھاؤ، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل والا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نشے اور جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى عابري السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، حالت نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا آئے کو تم میں سے قضائے حاجت سے یا مباشرت کی ہو تو تم نے اپنی عورتوں سے کسی مسلمان کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، کسی پر غیر مسلم کی تہمت درست نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، سورۃ النساء آیت نمبر 94۔ اور تم نہ کہو اس شخص کے لیے جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تو مومن نہیں ہے، بددیانت اور غلط آدمی کی طرف سے وکیل نہ بنا جائے۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 107۔ اور مت جھگڑا کریں
آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بد کردار ہے۔ خواہش نفس کی ممانعت، وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ غیروں کے عیوب کو بیان کرنا ممنوع ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ کسی کی بری بات کو برملا کہا جائے اور اس سے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ کسی بری بات کو برملا کہا جائے مگر اس سے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ دین میں غلو حرام ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ یہ مت کہو کہ 3 خدا ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثُلَاثًا انتہوا خَيْرًا لَكُمْ انما اللہ الہ واحد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ اور نہ کہو 3 خدا ہیں، بعض آ جاؤ ایسا کہنے سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا۔ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ممنوع ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یقتلون فضلا من ربهم ورضوانا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور نہ عزت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ جن کی گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے بیت حرام کا وہ چاہتے ہیں رب کا فضل اس کی رضا۔ چند حرام اشیاء: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السمع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستفسروا بالازلام ذالکم فسق۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت آزمائی کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57۔ اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور کفار اپنے دوست۔ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اے ایمان والو نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو۔ شراب، جوا، بت و آستانے پر جانا حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔
حرم میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ اے ایمان والو نہ مارو شکار کو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ کثرت سوال کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ اے ایمان والو مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگے۔ بتوں کے نام کے جانور چھوڑنا حرام ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا يعقلون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 103۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحرہ، صائبہ، وسیلہ اور نہ حام، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی اور اکثر ان میں کچھ عقل نہیں رکھتے۔ نوٹ، یہ تمام جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں۔ بہرہ ایسی اونٹنی جو کسی بت کے نام پر چھوڑتے اور اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے۔ صاحبہ بھی بتوں کے نام پر کھلی چھوڑتے اور اس پر وزن نہ رکھتے تھے۔ وسیلہ ایسی اونٹنی جو متواتر کئی ماہ کو جنم دیتی تو اسے وقف کر دیتے، اور حام ایسا اونٹ جس کے مادہ سے 10 بچے پیدا ہوں۔ یہ شرک افعال ہے، جیسا کہ آج کل پیروں کے نام پر گائیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے عمر بن عامر خزائی نے کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 300 سال قبل مکہ کا رئیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ بتوں کی پوجا ممنوع ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 56۔ آپ فرمائیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ غیروں کے خدا کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ اور گالی مت دو، برا بھلا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کچھ جانے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تکبیر کے بغیر ذبح کیا ہوا جانور مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام بے حکمی نافرمانی ہے۔ اسراف سے پرہیز کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ اور اسراف مت کرو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ہوں۔ جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، وہاں مگر حق کے ساتھ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یتیم کا مال مت کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی من بلوغت کو پہنچ جائے۔ غلط راستے مت اپناؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اور یہ کہ میرا دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، تو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔
اللہ کے علاوہ کسی کی اتباع مت کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت کم ہی نصیحت مانتے ہو. زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56. اور زمین میں فساد پھیلاؤ اس کی درستگی کے بعد اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. ناپ تول میں کمی مت کرو. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 85. بس تم ناپ تول میں پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.